قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس قصے کو سننا ہے؟ سبحان اللہ، آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں سننا ہے جن کے بہت سارے کمالات، جی ہاں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا، اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے، کپڑوں کے سینے کی ابتدا کرنے والے، سب سے پہلے سلے ہوئے لباس کو پہننے والے، علوم جو نجوم ہیں اس پر نظر سب سے پہلے فرمانے والے، اور بھی بہت ساری چیزیں کس ہستی نے ایجاد کی ہیں، آج ان کی بات سننی ہے اور قرآن پاک سے سننی ہے۔ ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ آج اس ہستی کے بارے میں سننا ہے جس نے دنیا میں بہت ساری چیزیں ایجاد کی۔ بدقسمتی سے ہم سب کو یا ہمارے بچوں کو بہت ساری ایسی ایجادات کے بارے میں تو پتہ ہیں جو غیر مسلموں نے کی۔ بلب کس نے ایجاد کیا، جہاز کس نے بنایا، ٹرین کس نے بنائی، ٹائر کس نے بنایا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے قلم کس نے ایجاد کیا؟ قلم سے لکھنا کس نے شروع کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کے سینے اور کپڑوں کے پہننے کی سب سے پہلے ابتدا کس کے ذریعے ہوئی؟ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے کون تھے؟ جی ہاں، آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں معلوم کرنا ہے جنہوں نے بہت ساری چیزیں دنیا میں ایجاد کی۔ آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام اخنوخ ہے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو شاید ان کا یہ نام نہیں جانتے تھے، ہم تو حضرت ادریس کو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا نام ادریس تھا۔ نہیں، آپ کا نام اخنوخ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی کی برکت سے شروع ہوئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے نا، قرآن کی بے شمار معلومات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کتنی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، مگر شاید ہم بہت سارے موجدین، بہت سارے انوینٹرز کے نغمے گاتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ بنایا، فلاں نے یہ بنایا۔ میرے رب کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں قرآنی معلومات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ ایجاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ درس کنٹینیو دینے کی وجہ سے، بہت زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں بڑا شاندار آپ کا واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا میں مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا کہ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ، اور آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ تو
آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو میں چکھ چکا ہوں، ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ تو میں نے چکھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا اور اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کو کیوں کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو وحی بھیجی کہ ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن یعنی میری اجازت سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ ویسے تو تمام انبیاء زندہ ہیں، مگر آپ کی حیات طیبہ، ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں موجود ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ان مبارک آیتوں کی تلاوت سنیے اور اپنے دلوں کو فیضان قرآن سے منور کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ۔ ترجمہ، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت اور سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب خوب خیال رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ اللہ کی رحمتوں کا سبب، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور باعث خیر و برکت ہے۔ جبھی تو یہ قصے اور قرآن کے واقعات لے کر ہم آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہمیں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ اور واقعی حضرت ادریس علیہ السلام کے جو واقعات ہم نے آج سنے، کس طرح ہم جنت تک پہنچ گئے اور آپ نے کتنی چیزوں کو ایجاد کیا، شاید یہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کے لیے بہت ہی نئی معلومات ہوگی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے۔ یہ بھی قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن پڑھتے جائیں تو انبیاء، اولیاء، صحابہ، اللہ والوں کی محبت جو ہے دل میں مزید گھر کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح قرآن پاک کے قصے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے، ہم سب کے دلوں کو فیضان قرآن سے منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی